الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ اللہب مکیہ پڑھیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر ہم خوب جمع کریں گے۔ یدا ابی، یدا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ ابی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ لہب و تب، لہب میں دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، اور وتب میں با حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر خوب جمع کیا جائے گا اور وقف کی صورت میں حرکت ختم ہو جائے گی اور تشدید باقی رہے گی۔ ما اغنا، ما میں الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ، اغنا میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اغنا، غین حرف مستعلیہ ہے تو اسے ہم خوب پر کر کے پڑھیں گے۔ عنہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، انہیں غنہ نہیں کریں گے۔ مالہ، ما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے، لہو میں ہا پر الٹا پیش ہے کیونکہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اسے بھی ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما کسب، کسب میں با حرف قلقلہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ سیصلا، صاد حروف مستعلیہ اسے ہم پر پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر یعنی الف مدہ کے قائم مقام ہے، اسے ہم ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نارا ذات، نارا میں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال ہے تو یہاں پر ہم اخفاء کا غنہ کریں گے۔ ذات میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ لہب، لہب میں با وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، حما میں میم مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ حقب میں قا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا اور با وقف کی صورت میں ساکن ہوگا تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فی جیدہا، فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، جیدہا میں یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں بھی یا مدہ کا قاعدہ، ہا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، یہاں پر ہم تینوں میں ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حبل من مسد، حبل
با حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، انہیں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مم مسد میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔